अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे, क्योंकि जो है 2 दिन रह गए हैं एंड देन कराची टेस्ट की भी जो है वो शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने आखिरी लम्हात पे इस वक्त चल रहा है। पहला सेमीफाइनल हो चुका है, दूसरा सेमीफाइनल होना है, एक फाइनलिस्ट आपके सामने है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अर्जेंटीना इज़ द फर्स्ट फाइनलिस्ट दैट वी हैव गॉट। ये सारी डिस्कशन यहाँ होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और मैं और सवेरा जब साथ बैठे हुए होते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। एंड वेल फाइनली अब नहीं तो फिर कब फुटबॉल टेक्स द लाइमलाइट इन आवर शो। और बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल हो चुका है, जैसे कि सवेरा ने कहा एक होने को रह गया है, तो आज काफ़ी तफसीली डिस्कशन फुटबॉल के हवाले से होने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप 2022 2 मरतबा की आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से आउट क्लास करके फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। लायनल मेसी ने 34 मिनट में पेनल्टी पर गोल करके अर्जेंटीना को बढ़तरी दिलाई और उसके बाद जो है 2 गोल्स और हुए जो कि एल्वारेज की तरफ से हुए और फिर इट वाज नेवर लुकिंग बैक। अर्जेंटीना 6ठी मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। अर्जेंटीना का मुकाबला किस टीम के साथ होने वाला है, इसका फैसला आज होगा। अनएक्सपेक्टेड एंट्रेंट टू द सेमीफाइनल लाइनअप मोरक्को का मुकाबला होने वाला है दिफाई चैंपियन फ्रांस के साथ। मोरक्को की टीम जो है वो अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन रही है। उनकी शान में हम मजीद कसीदे प्रोग्राम में आगे चल के भी ऑफ कोर्स पढ़ रहे होंगे। फ्रांस को ताहम ग्रुप मरहले में तुनीजिया से एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर आप हेड टू हेड की बात करें तो मोरक्को और फ्रांस में नेचुरली फ्रांस को इसमें सबकत हासिल है। 5 दफ़ा ये दोनों टीमें इंटरनेशनल मुकाबले में दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। 4 मैचेस फ्रांस जीता है और एक मुकाबला जो है वो बराबर रहा है। ताहम फीफा वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। बिल्कुल जी। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि मोरक्को किस तरह की परफॉर्मेंस देगी। आज खैर बहुत डिटेल में इस पे हम आगे भी बात करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी ये, जिसमें से 2 मैचेस इंग्लैंड अपने नाम कर चुकी है। इवेंचुअली ये पूरा काफिला जो है वो कराची पहुंच गया और कराची में टेस्ट खेला जाएगा सैटरडे से। सो पाकिस्तान इंग्लैंड के क्रिकेट टीम्स जो हैं वो तीसरे और आखिरी टेस्ट खेलने के लिए मुल्तान से कराची पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ट्रांसफ़र किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे। कराची टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल। जी कुछ बात करते हैं विमेन क्रिकेट के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम में फास्ट बॉलर डायना बेग जो है उनकी वापसी हुई है। तूबा हसन और सादिया इकबाल भी अपनी इंजरीज से छुटकारा पाने में कामयाब हो गई हैं। जवेरिया खान भी टीम का हिस्सा है। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान विमेन टीम की क़यादत करेंगी। याद रहे जी, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने और उसके बाद इट्स द बिग वन, द ICC T20 विमेन वर्ल्ड कप, जो कि 10 से 26 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में होने वाला है। So that's it for WhatsApp in Sports. बिल्कुल जी। तो 12 जी WhatsApp in Sports की होगी। ज़ाहिर है क्रिकेट का भी जिक्र रहा इसमें, और वैसे मैंने ट्रैफिक जाम एक्सपीरियंस नहीं किया तो गुड जॉब अथॉरिटीज़। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो हम थोड़ा सा क्रैक करने में कामयाब हो गए हैं, वेदर इज द सिक्योरिटी और व्हाटएवर। लेकिन मुल्तान में मैं था तो मुल्तान के लोग बड़े नाराज़ थे यार, बहुत सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें। बट जस्ट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब ये चीज़ भी जो है सेट हो जाएगी। 2 बैक-टू-बैक वंडरफुल टेस्ट मैचेस गोइंग टू टेक प्लेस इन कराची। इंग्लैंड का टेस्ट खत्म होगा और उसके थोड़े दिनों बाद न्यूजीलैंड का मैच भी होने वाला है। एंड मे बी बहुत अरसे में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि 2 बड़ी टीम्स एट अ टाइम जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद होंगी। विच मीन्स इंग्लैंड जो है वो रवानगी के लिए तैयारी कर रही होगी और न्यूजीलैंड जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। सो विच मीन्स यस, अब मुझे ये लगता है कि जब ये सीरीज़ अब हो रही हैं तो एटलीस्ट अदील हम वो नहीं सुन रहे क्रिकेट कम्स बैक होम, हैशटैग क्रिकेट कम्स होम, फलाना ये जो इस तरह के कम बैक वाली चीजें थी ना, वी आर ओवर इट। बट यस, नाउ दैट वी आर ऑन इज लाइक I think it has become a pretty normal thing now. और हम तो वैसे ओवरकिल करने की ना चीज़ों के उस्ताद भी हैं। इतना क्रिकेट कम्स होम, यो बस कर दो यार, अब हो गई, अब अल्लाह का शुक्र है। अब मेरा ख्याल होगा क्रिकेट स्टेज होम,
الحمدللہ کرکٹ اسٹل ہوم. اب یہ والا سلسلہ جو ہمارا ہوگا. لیکن بہرحال چلیں جی اب بات کرتے ہیں کچھ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے. آپ میں سے کچھ جو چیمپئن لوگ رات میں جاگ کے جنہوں نے میچ دیکھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو صبح اٹھے ہوں گے اور انہیں پتہ چلا ہوگا دیٹ ارجنٹینا ہیز کوالیفائڈ فار دا فائنل آف دا فیفا ورلڈ کپ 2014 میں بھی اسی طرح کی بات ہو رہی تھی کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی میسیز ورلڈ کپ. دس ون از اسپیشل. یاد رہے کہ میسی کا آخری ورلڈ کپ ہے. دس از ہز لاسٹ, کہتے ہیں نا سوان سانگ ان دی ایلبی سیلیسٹے کلر, ان کے ارجنٹینا کے جو وہ کلرز ہیں اس میں, اور لگ ایسا ہی رہا ہے دے آر جسٹ اے گیم اوے. اور جس طرح کی فارم میسی شو کر رہے ہیں, واو ارجنٹینا. آئی مین چلیں اب میرا خیال ہے ہم باقی باتیں کرنے کے بعد ہم نے مہمان کو مین کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یس آج جو ہے نا وہ ساری ڈسکشن آپ کو جو کل سیمی فائنل اگر آپ نے دیکھا تو آپ یہ ڈسکشن بہت انجوائے کریں گے, بٹ نہیں دیکھا تو آپ کیچ اپ کر سکیں گے کہ کل سیمی فائنل میں کیا ہوا اور جو اب سیمی فائنل ہونے والا ہے وچ وڈ بی موروکو ورسز فرانس. وہ فرانس اور موروکو کا جو مقابلہ ہوگا اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی. اور یہ پوری کانورسیشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں التمش جیوا. سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. التمش ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ. السلام علیکم سویرا, تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم عدیل, گڈ ٹو فائنلی میٹ یو ان پرسن. یا فائنلی. اور پچھلی بار بھی التمش آئے تھے, میں اب کنٹری کہیں تھا, مجھے نہیں پتا میں کہاں تھا, لیکن ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی تو ہم نے کہا ان کو ہم پھر دوبارہ بلاتے ہیں. میں نے کہا ذرا آمنے سامنے جو ہے نا ذرا یہ مقابلہ ہو عدیل اور التمش کا. بٹ سب سے پہلے سارے مقابلوں سے پہلے اس وقت جو سب سے زیادہ مقابلہ ہو رہا ہے جو کہ میں کل اپنی ٹویٹر فیڈ پہ بھی دیکھ رہی تھی, دیٹ واز دا فینس آف میسی چیئرنگ اینڈ ٹیزنگ دا فینس آف رونالڈو. سو یہ تو ایک کامن فیکٹر ہے بہت زیادہ جو لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے. آئی تھنک ایک ہی اسٹارٹ ہے جو دونوں کو بالکل الگ کر دے گا رونالڈو اور میسی کے فینس کو. وہ یہ ہے اگر ہم ورلڈ کپ کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کرتے ہیں, رونالڈو ہیز نیور اسکورڈ ان اے ناک آؤٹ میچ آف دا ورلڈ کپ. میسی نے اس دفعہ سارے ناک آؤٹ میچز میں اسکور کر لیا ہے. اور ایک اور اگر ہم ٹیم کے اوور آل کانٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ارجنٹینا نیڈس میسی. کل کی پرفارمنس کی ہم بات کر لیں, اس سے پہلے جائیں رونالڈو جو ہیں پچھلے 2 میچز میں بینچ سے اٹھ کے پورچوگل کے لیے آئے تھے. تو آئی تھنک وہ ڈبیٹ اب pretty much ریسٹ ہو چکی ہے. آئی تھنک یہ ڈبیٹ اب کم از کم جو ہے نا وہ کافی حد تک ختم ہو گئی. اور آئی مین whatever Altamas happened, but Ronaldo remains one of the greatest players of all time. I mean, forget the century, but greatest player تو ہے. It's very interesting. پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کی شادی تھی اور ان کے کچھ فورن دوست یہاں پہ آئے تھے, اس میں کچھ پورچوگیز لوگ بھی تھے, اور ان سے یہی بات ہو رہی تھی اور تمام کے تمام وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے کنٹری میں سے ایک اسپلٹ چل رہا ہے جو پورچوگی فٹ بال فینس ہیں. جو ینگر جنریشن ہے وہ کہہ رہی ہے وی ڈونٹ نیڈ ہیم اینڈ وٹ ایور, جنہوں نے 2010 کے بعد جو ہے دیکھنا شروع کیا. اور جو تھوڑے سے بڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اٹس بیکاز آف رونالڈو کہ ہم نے جو ہے 2006 کے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا, 2010 میں, 2008 کے یوروز میں, کیونکہ پورچوگل جو ہے کافی انٹرنیشنل لینڈسکیپ سے فٹ بالنگ جو یورپین جائنٹس ہیں وہ نہیں کافی سال نہیں رہا تھا 80s کے بعد. تو رونالڈو واز دا پرسن ہو براٹ دیم بیک. اس پوری جنریشن جو اب ان کی گولڈن جنریشن بن چکی ہے تقریباً, ان کو جو ہے رونالڈو اپنے کندھوں پہ یہاں تک لائے. And they've lived that, they've watched that, they've seen the prime of Ronaldo. یہ جو نئے بچے ہیں obviously they've not seen that. میں ویسے سوچتا ہوں کہ اگر رونالڈو, لوئس فیگو وغیرہ اس جنریشن کے ساتھ زیادہ ٹائم اگر اس نے اسپینڈ, کیونکہ ان کے کریئر کا وہ جو گولڈن جنریشن وہ جو یورپین جونیئر چیمپئن شپ جیتے تھے ان کا آخر کا ٹائم تھا رونالڈو, اگر یہ ساتھ کھیلتے تو بات اور ہوتی. لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو گیا, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آئی تھنک میں اس لیے نہیں کہہ رہا بیکاز شاید میں, التمش اور سویرا ٹو سم ایکسٹینٹ فٹ بال کافی فالو کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں اور بہنیں ان کو 2 کھلاڑیوں کے نام پتہ ہے, ایک میسی ہے اور ایک رونالڈو ہے. دونوں اب ریٹائر ہو رہے ہیں, اب نئے پلیئرس پکڑنے پڑیں گے. اب وہ کون سے پلیئرس پکڑ کے لائیں گے, کیا دنیا میں اس لیول کے پلیئرز ہیں. میں آنیسٹلی میں اس بارے میں ایسا نہیں ہے, ویسے نیمار کو بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں. میں یہی سوچ رہا تھا کہ نیمار کا بھی اب وی ڈونٹ نو کیا اگلے ورلڈ کپ تک نیمار ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا, لیکن واقعی کچھ نئے جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنا پڑیں گے. پلیئرز گفتگو چلتی رہے گی, لیکن سب سے پہلے ذرا کل کے سکور کارڈ پہ نظر ڈال لیں جی. ارجنٹینا 3 اور کرویشیا 0. میسی نے پینلٹی پہ گول سکور کیا اور خولیان الوارس نے جو ہے وہ 39 منٹ میں گول سکور کیا, اور انہوں نے ہی 69 منٹ میں. ویل سکور شیٹ میں تو یہ الوارس کا گول آ رہا ہے, لیکن دس ایکچولی واز اے لیونل میسی گول. واٹ اے موو, مائی گاڈ, سپر. یعنی سیریسلی آپ جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, یہ اس نے کیا کیا ہے. لیکن آئی تھنک when they were 2-0 down, Croatia started off well, التمش, لیکن 2-0 کے بعد آئی تھنک وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ it's game over now. آئی تھنک عدیل میرے خیال سے جو بالکل آپ نے صحیح کہا, کرویشیا اسٹارٹڈ ویل, اور مجھے بالکل 2018 کی فائنل کی یاد آ رہی تھی. ابھی میں سویرا سے یہی کہہ رہا تھا کہ ایون ان دیٹ فائنل دے ور the ones who had the accelerator on, اور فرانس تھوڑا سا پریشر سوک کر رہا تھا. یہاں پہ بھی کل ہم نے یہی دیکھا, بٹ when that penalty came, تھوڑی سی کنٹینشیس پینلٹی بالکل تھی.
सवालिया निशान थे उसके ऊपर, बट जब वो स्कोर हो गया जिस ईज से मेसी ने वो स्कोर की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि क्रोएशिया की जो एक फाइटिंग स्पिरिट है वो आहिस्ते 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 करके वाज गॉन। और फिर जो दूसरा गोल आता है अल्वारेस का, 16 रन लेके वो जाते हैं, एंड ही स्कोर्स, एंड देन जो स्कोर की आप बात करें, it was done. Julian Alvarez. डाइबाला को भी उन्होंने बुला लिया, लाइनल स्केलोनी ने जिनसे उन्होंने पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया उनको, तो उनको भी उन्होंने चांस दे दिया। सो आई थिंक 3-0 डाउन पे द गेम वाज प्रीटी मच डन। आई थिंक फॉर मी 2-0 डाउन पे वो नजर आ रहा था कि खत्म हो गया था गेम वो। और क्रोएशिया लुक लॉस्ट एक पॉइंट पे आके, जब वो गोल्स, वो दो गोल्स के बाद जो है ना क्रोएशिया लुक लॉस्ट, मतलब अब ये था कि वो अटैक करें या वो फिर डिफेंस करें, बिकॉज अर्जेंटीना वाज टोटली ऑन अटैक ऑल दैट टाइम। स्ट्रेंथ की सवेरा ये रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, पिछले में फिर भी उनकी ज़्यादा अटैकिंग प्रोग्रेस थी फाइनल थर्ड के अंदर। इसके अंदर मेन चीज़ था उनका कॉम्पैक्ट डिफेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ थी, और मिडफील्ड के अंदर जो इनकी द बेस्ट जनरेशन हम कह लें, हम इनको वॉरियर्स कह सकते हैं, क्योंकि दिल भी एग्री करेंगे। आप ब्रोजोविच की बात कर लें, मॉड्रिच की बात कर लें, यहाँ सब मेसी की बात करें, रोनाल्डो के आखिरी वर्ल्ड कप, फॉर मी आई वाज वेरी सैड एज वेल कि एक लेजेंड मॉड्रिच, उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, ऑल्दो ज़्लाटको डालिच जो उनके कोच हैं क्रोएशिया की, उनकी एक स्टेटमेंट आज आ गई है कि 2024 के जो यूरोज है उसमें वो यही टीम खिलाएंगे, अभी से उन्होंने ये कह दिया, बट लास्ट वर्ल्ड कप फॉर दिस ट्रियो इन द मिडफील्ड। हाँ नहीं बिल्कुल, लूका मॉड्रिच का गेम कुछ शुएब मलिक वाली चल रही है, ही इज व्हाट 37 आई थिंक मॉड्रिच इज राइट नाउ, लेकिन आप अगर उनकी वही एनर्जी देखें और वही उनका स्पार्क देखें तो अभी तक वहाँ पर मौजूद है। ऑफ कोर्स इस मैच में जो आखिर में, बिकॉज आई थिंक वी पाकिस्तानीज आर प्रीटी सेंटिमेंटल अबाउट द मोरक्कन परफॉर्मेंस, उस पर हम आके ज़रा तफसील से उन पर नज़र डालेंगे, व्हाट वुड इट टेक फॉर देम टू बीट दिस फ्रेंच साइड। लेकिन हुलियन एल्वारेस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैनचेस्टर सिटी के लिए कितना ये भला हो गया। I've been thinking of that thought since yesterday. Seriously, यही सोच रहा हूँ। Absolutely. मैं क्योंकि ज़ाहिर है ये इनको तो लोन पे आई थिंक रिवर प्लेट पे शायद वो गए हुए थे, फिर वो लोन से वापस आए हैं और सीजन में ही इज अमंग द गोल स्कोरर्स फॉर, और मैं क्योंकि बीइंग एन आर्सेनल सपोर्टर माई सेल्फ आई नो आई माइंड दैट गैप, वो 5 पॉइंट्स का है, बट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस वो भी वर्ल्ड कप एक बीच में आता है, एक अनयूजुअल सा है मेरे ख्याल से। आई थिंक ओके, तो ज़रा इसको यहाँ डिस्कशन को लेकर जाते हैं अल्तमश। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर द टीम्स कि अचानक, देखिए यूरोप में, मैं प्रीमियर लीग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, बिकॉज यूरोप की और लीग्स में हफ्ता 10 दिन का 15 दिन का एक विंटर ब्रेक उनका आता है, बट प्रीमियर लीग जस्ट गोज ऑन। डू यू थिंक एक महीने के इस ब्रेक के बाद, इस लैग के बाद, वुड इट बी ईजी फॉर द टीम, बिकॉज फ्रेंडलीज तो ये सब खेल रहे हैं अभी रिसेंटली। आई थिंक हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि फुटबॉल बहुत ज़्यादा हो गई है, और जितने ये प्लेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बहुत टाइम से डिमांड करी है, बल्कि अब तो प्लेयर्स ने खुद ने वोकली कहना शुरू कर दिया है। आप क्योंकि फॉलो करते हैं यूएफए नेशंस लीग, अब लोग कह रहे हैं ये क्या चीज़ है भाई, क्यों डाल दिए कैलेंडर के बीच में, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, इतनी ज़्यादा फुटबॉल हो चुकी है। केविन डी ब्रुयने ने कहा था वर्ल्ड कप से पहले कि हम किस तरह से वर्ल्ड कप में जाएंगे अगर हम प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, फिर एफए भी खेल रहे हैं, फिर यूएफए ब्रेक, एक हफ्ते का ब्रेक आता है तो हम ये भी खेल रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके फ़ौरन बाद प्रीमियर लीग फॉरन स्टार्ट हो जाएगी एंड अदर लीग्स एज वेल, क्योंकि ये बैंग इन द मिडल ऑफ विंटर इन्होंने डाल दिया है, एंड नाउ दे विल बी गोइंग इनटू, एंड काफ़ी हमने इंजरीज देखी हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, कुछ प्लेयर्स आ ही नहीं सके। अब पागबा की बात कर लें, कांटे की बात करें, फ्रांस की स्कीम हम बात करेंगे, एंड लुकास हर्नांडेज जो भी खेल रहे हैं, उनके भाई थियो जो हैं वो इंजर्ड हैं। बिल्कुल, इवन आर्सेनल की अगर हम बात करें, गैब्रियल जीसस, आई थिंक दैट वुड बी अ बिग लॉस, बल्कि आर्सेनल को तो अब आ रहा है कि जनवरी में कोई एक स्ट्राइकर साइन करना पड़ेगा, बिकॉज़ जीसस विल नॉट बी अवेलेबल, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसका मतलब ये कि नेशनल जर्सी से फिर वापस आ जाएंगे टू द एक्चुअल, नॉट इजी फॉर श्योर, इट्स नॉट इजी। Although I'm not an Arsenal supporter, but जिस तरह से इनकी फॉर्म जारी है, and even without Jesus जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, I think मैं ज़रूर करेंगे, but I think अर्टेटा ने जो सेटअप इनका बना दिया है, मार्टिनेली वगैरह जिस तरह से बीच से कर रहे हैं। But then एक हम सेमीफाइनल पे डेफिनेटली बात करेंगे जो कि अभी होना है, जो आज मोरक्को और फ्रांस का, बट उससे पहले दिस इवेंट बीइंग इन कतर, अब हमें फर्दर ऑन उसका इम्पैक्ट क्या दिखेगा? दिख रहा है साइड वाइज, बट और फर्दर ऑन बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं, जब 2010 में इनको ये राइट्स मिल गए, उसके बेस पे अब सऊदी ने 2030 में उन्होंने देव थ्रोन इन द हैट एज वेल टू होस्ट दिस इवेंट। लेट्स सी इफ दे गेट इट। आई पर्सनली वांट के जो साउथ अमेरिकन ब्लॉक है उसने भी किया, ये पूरे ब्लॉक ने मिलकर किया, यूरुग्वाई, पैराग्वाई एंड चिली, तो दैट शुड बी अनदर एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप यूरुग्वाई में हुआ था 1930 में, तो ये सेंटिनल ईयर होगा। Let's see whoever gets it, but सऊदी ने इस बेस पे जो है वो कर दिया है। जैसे आपने हमें पिछले शो में बताया था कि 2027 की जो विमेंस का जो इवेंट है उसमें सऊदी को ऑलरेडी होस्टिंग राइट्स मिल चुके हैं, एंड विद कतर होस्टिंग दिस इन अ वेरी अमेजिंग वे, हर चीज़ में टॉप नॉच उनकी जो फैसिलिटीज़ रही हैं, जो मैचेस हमने देखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, एंड द क्वालिटी ऑफ मैचेस, उससे मेरा मुराद है जिस तरह से मोरक्को आगे आया है, ये चीज़ अब लास्ट करेगी। और मैं उन्हीं को कोट करूंगा जो मोरक्को के कोच हैं, वलीद साहब, मैं तो उनको वलीद साहब ही कहता हूँ, वलीद रगरागी, क्योंकि उनकी जो अब हिस्ट्री
پہ ہم بات کرتے ہیں ان کی جس طرح سے وہ اس ٹیم کو انہوں نے جوائن کیا, بٹ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایک جو بیریئر تھا نا, ایک سیلنگ تھا, اس کو ہم نے بریک کر دیا. تو اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اٹس اے فرسٹ فار این افریقن ٹیم, فرسٹ فار این عرب ٹیم, ناؤ وی ہیو ڈن اٹ. اب ہمیں اس کے آگے جانا ہے, اینڈ ایوری میچ دیٹس بین دی اسپرٹ کہ ہم فائنل کھیل رہے ہیں. سو دیٹس آنسرنگ یور کویسچن کہ اٹس ڈن ناؤ. اور شو کے بگننگ میں مجھے یہ کہنا تھا اٹس ایکچولی اٹس اے وار آف دا نیریٹیوز, کہ ہر وقت یہ بات ہوتی ہے نا کہ یورپ اگر کر رہا ہے تو بیسٹ کر رہا ہے, ان کی ٹیم کر رہی ہے تو بیسٹ کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ سیمی فائنل کے اندر کرویشیا کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے کوچ اس سے پہلے بفور کرویشیا وہ کہاں کوچ کر رہے تھے, وہ سعودی میں کوچ کر رہے تھے. اب یہ جو ولید صاحب خود ہیں وہ کہاں کوچ کر رہے ہیں, وہ موراکو کے اندر وائداد ایسی کے ساتھ کر رہے تھے. تو ادھر بھی بیسٹ کوچز اویلیبل ہیں, بیسٹ پلیئرز اویلیبل ہیں. تو اس ورلڈ کپ کے بعد جتنے جو فٹ بال لورز ہیں پرسپیکٹیو ہو جائے گا بیسیکلی, اویلیبلٹی ساری چیزوں کی. ایگزیکٹلی. اصل میں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے, دیکھیں اف یو ریممبر التمش 2002, آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے اس وقت جب وہ ورلڈ کپ ہوا ہوگا, بٹ آئی تھنک میں کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار بہت ایکسائٹنگ ورلڈ کپ ہے اور یہ وہ. میرے خیال سے وہ ورلڈ کپ 2002 میں, سو یو ہیڈ ٹرکی as one of the semi finalists, بہت ہی کنٹروورشل انداز سے وہ جو ہے ریوالڈو, جی ہاں بالکل, وہ I still dislike him for بہت سیریسلی سیم ہیئر ایگزیکٹلی, مجھے نفرت ہو گئی تھی اس بندے کے ساتھ, ریوالڈو. اچھا, اور ساؤتھ کوریا اف یو ریکال, یہ دو ٹیمیں تھیں جو کہ سیمی فائنل میں پہنچی. میرے خیال سے وہ ظاہر ایکسائٹمنٹ لیول بہت زبردست تھا اس میں. دا پرابلم التمش از دیٹ دا کنسسٹنسی. اب یہاں پہ موراکو آ گیا, سیمی فائنل میں آ گیا, کیا موراکو ڈو یو تھنک دے وڈ بی ایبل ٹو کنٹینیو آن ود دیٹ, کیا اگلے ورلڈ کپ میں نمبر 1 وڈ دے بی ایون ایبل ٹو کوالیفائی؟ یہ ایک بنیادی سوال آتا ہے. ویل یا بگ ٹیمز ڈونٹ کوالیفائی, اٹلی 2 دفعہ سے کوالیفائی نہیں کر رہا, یہ ہے مسئلہ. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیمیں آتی ہیں, اب جیسے ٹرکی, دے ہیو اسٹرگلڈ انٹرنیشنلی. وہ سینول گونیش کا جو ٹائم تھا اور وہ ان کی گولڈن جنریشن تھی, حقان شکور, وہ تو بیچارہ جس نے فاسٹسٹ گول سکور کیا تھا ان دا فیفا ورلڈ کپ ہسٹری, وہ تو اب ترکی میں رہتا ہی نہیں ہے, شاید پتا ہوگا آپ کو, بھاگ گیا وہ, اردوان صاحب سے اس کا پڑھا ہے, تو ہی ڈرائیوز ٹیکسی ان یو ایس بائی دا وے. یہ کنٹریز مینٹین نہیں کر پاتی اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ. لائک یس افریقن کنٹریز, سینیگال وی نو وانس آ گیا 2002 میں, بٹ اس کے بعد گون. What can be, کیا کرنا چاہیے یار یہ کہ یہ بڑا اچھا ہوگا کہ اگلا جو ہے اس میں 48 ٹیمز ہوں گی. تو اس میں میرا ایک جو واقعی ایک فیفا کے ساتھ جو میرا ایک وہ بڑا گلا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ وائی ڈو confederations like the African Confederation or the South American, جہاں پہ اتنی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں, ان کے جو ریجنل کمپٹیشنز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہاں ان کو صرف کیوں 4 یا 4.5 برتھس ملتی ہیں, وہ زیادہ ملنی چاہیے. پلس موراکو کی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کیا یہ نیکسٹ ٹائم وہاں پہ ہوں گے. بڑے فیمس ارجنٹینین کوچ ہیں کارلوس گلاڈو, آپ جانتے ہوں گے 20 سال پہلے انہوں نے کہا تھا دیٹ موراکو از دا فیوچر آف فٹ بال. اینڈ آج آپ دیکھ لیں, اور ایون ان 2018 کے اندر جو ٹفسٹ گروپ میں تھے, it was Morocco, it was Iran, Portugal and Spain, and just by a virtue of 1 point وہ پیچھے رہ گئے تھے. تو اگین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دس از دا ٹیم which belongs in this league, and جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, جو ان کے وہاں کے کنگ ہیں, کنگ محمد حسن 6 جو ہیں, ان کے نام کی ایک اسپورٹنگ فیسلٹی ہے جو انہوں نے فٹ بال کی انہوں نے وہاں بنائی ہوئی, ملینز آف ڈالرز ہی اسپینٹ آن دیٹ. اس کے اندر سے ابھی جو آپ کے سفیان کھیل رہے ہیں, ارمباد کھیل رہے ہیں, وہ سارے اس اکیڈمی کا پروڈکٹ ہے. تو جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, جو ان کے کلبز ہیں, جو ہم پچھلے شو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ کا جو راجا کاسابلانکا ہو گیا, وائداد ایسی جہاں سے ولید صاحب خود آئے ہیں, اس کے بعد اتحاد ٹینجرز, اتنی زیادہ فٹ بال وہاں پہ کلچر ان کا ہے کہ آئی سی دیز گائز. اب جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں, آئی ڈونٹ سی کہ اب جو ہے افریقن فٹ بال اور ایون ایشین فٹ بال پیچھے اب رہے گی. And now we have 48 teams, so hopefully 48 teams. How many Moroccan players do you see in these leagues? Do they play? Main چیز آپ دیکھیں رائٹ بیک اشرف حکیمی ہے, وہ پی ایس جی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, حکیم زئیش جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں چیلسی کے ساتھ. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کافی لوگ یاسین بونو جو ہیں وہ سیویا کے ساتھ کھیلتے ہیں اسپین. ہی واز دا بیسٹ گول کیپر آف دس ایئر, اینڈ انفارچونیٹلی وہ چیز اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی بینگ اے گول کیپر ایور, بٹ ہی از دیئر ایز ویل, اینڈ آئی ایم ویری شیور آفٹر دی ورلڈ کپ مے بی سم بگر ٹیم از گونا, because that is the thing that would help. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے موراکو would it end for Morocco now whether they go further or not, but this would help. نہیں سویرا ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی ایک کھلاڑی لائم لائٹ میں, جیسے گول کیپر کی انہوں نے بات کی نا, اب ایک ایسی ٹیم کے جس نے اب تک ایک بھی اون گول کے علاوہ کنسیڈ نہیں کیا, there is something special about that گول کیپر. تو آپ دیکھیے گا کہ جتنے اب یورپین جتنے اسکاؤٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ سب بڑے کلبس کے ایکٹیو ہو جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک ٹیم, میں ٹرکی کی بات کر رہا ہوں 2002 کے ورلڈ کپ کے بعد, ٹرکش پلیئر اچانک آپ نے دیکھا 98 کے بعد, آئی ریممبر علی دائی ایران کے, وہ سرٹنلی ہرتا برلن اٹھا کے ان کو لے گئی, اور ہی واز پلینگ فار دا یورپین لیگز اینڈ آلسو اٹ ڈز ہیپن. تھوڑے سے ذرا اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں, تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کرتے ہیں. سو اٹس ہیویلی ٹلٹڈ ان فیور آف فرانس. آف کورس فرانس 4 میچز جیتا ہے آؤٹ آف دا 5 گیمز دیٹ دے ہیو پلیڈ. موراکو کوئی میچ جیتنے میں, 1 میچ ان کا ڈرا ہوا ہے.
فرانس نے 18 گول کیے ہیں. They've conceded 11 goals as well. لیکن فیفا ورلڈ کپ میں یہ دونوں ٹیمیں پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے. ان کا جو لاسٹ میچ تھا وہ 2007 میں تھا اور اس کا بھی بڑا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے کیونکہ اچھا میرے لیے اب یہ ورلڈ کپ جو ہے نا گیم سے آگے بڑھ چکا ہے. آئی تھنک وی ڈسکس ان دی لاسٹ شو ایز ویل کہ یہ بات ہوتی ہے ڈو ناٹ مکس پالیٹکس ان اسپورٹس, بٹ یہ چیز اتنی زیادہ مکس ہو چکی ہے کہ ہر میچ کے بعد ایک میسج جا رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی بلیم دا ویسٹرن میڈیا جنہوں نے اتنا اس چیز کو پلے اپ کیا کہ دین قطریز نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم بھی فری پیلسٹائن کے بینڈز لگائیں گے ہر میچ میں. جو موراکن فینس ہیں ان کا تو جو ان کے کلبز ہیں ان کے جو گانے ہیں اس میں ہر گانے میں پیلسٹائن کو وہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے. تو 2007 even Morocco was a French colony. So this is a former colony playing against their masters. اور 2007 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس وقت جو ان کے پریزیڈنٹ تھے سارکوزی, he was over in Morocco. اس کے بعد یہ میچ کھیلا گیا تھا اور وہ 2-2 سے ڈرا ہوا تھا. And even if you watch that match you can feel کہ کچھ you know کچھ ادھر بھی ہے. چلیں جی ایک ہمیں لینی ہے بریک. ابھی بڑا مزیدار ڈسکشن التمش کے ساتھ چل رہا ہے. ہم مزید اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اباؤٹ دا سیمی فائنل Morocco versus France. لیکن ابھی ایک بریک. We'll catch you right after this. And welcome back to Game Set Match in conversation with Altamash Jiva. اور بات ہماری ہو رہی ہے آج جو دوسرا سیمی فائنل ہونا ہے, ایک طرف ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن فرانس اور دوسری طرف جو ہے وہ ہے موراکو جس کے لیے میرے خیال سے a lot of people are rooting for Morocco اس وجہ سے because they want to see a different champion coming in. اب پتہ نہیں فائنل پہ جا کے چیمپئن بنتے ہیں کہ نہیں, بٹ یس am I right یا آپ لوگ نہیں you think differently? نہیں absolutely. مزے کی بات یہ ہوئی ہے کیونکہ ہم even after اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے. These guys have managed to unite the entire Arab world which anyone hasn't been able to do in so many years now. Unfortunately وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں but this one country has been able to do that. In fact جو ان کی borders ہیں موراکو, الجیریا, ٹونیزیا, ان کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی but now all the fans have come together. اور یہاں میں موراکن جو فٹ بال فیڈریشن ہے, اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو فٹ بال فیڈریشن ہے, آپ کمپیریزن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا انہوں نے جو کی ہے ٹو میک شیور دا 12th مین فیکٹر. اور دلیوں کے فٹ بال اتنا کلوزلی دیکھتے ہیں جس طرح سے آرسنل کو سپورٹ ملتی ہے اپنے فینس کی, بہت ایک واقعی یہ 12th مین کا ایک فیکٹر ہوتا ہے اس چیز کے اندر. Now what the Moroccan FA has done is for the quarter final against Portugal انہوں نے اوور نائٹ 7 فلائٹس ارینج کی. پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جس کو بھی آنا ہے $470 کا پیکج تھا, جسٹ $470. ریٹرن ٹکٹ ان کو ملے گی, وہاں جب پہنچیں گے ان کو شرٹ ملے گا, فلیگ ملے گا اور جا کے میچ دیکھیں واپس آ جائیں. تو موراکن ایف اے, دا اسکول سسٹم اینڈ دا موراکن گورنمنٹ ٹوگیدر ڈڈ دس فار دیئر فینس. 7 planes came in, فینس نے میچ دیکھا, وہ واپس گئے, ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا. اس میچ کے لیے that number has gone up to 30 planes coming in just for this match from Rabat to Doha. And watch this match, support your team and wow, that is amazing. یہ چیز موراکن ایف اے کر رہی ہے اپنی ٹیم کے لیے اور گورنمنٹ اس کو بیک کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر میچ کے بعد ان کے پیرنٹس آتے ہیں پچ کے اوپر. تو ڈے 1 سے تمام پیرنٹس جو ہے موراکن ایف اے کے خرچے پہ وہاں موجود ہیں. اور ایگزیکٹلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق پڑتا ہے اس پورے چیز کا. ویژن دیکھ لیں نا. نہیں بالکل. اور دیکھیے یہ سیم ہیئر واقعی. اور وہ مجھے وہ ویڈیوز مجھے یاد آ رہی ہیں کہ ان کی والدہ آئی ہیں, دے آر سیلیبریٹنگ ٹوگیدر. پھر وہ جرمن میں کسی جرمن اینالسٹ نے یا کس نے, یہ فٹ بالر نے یہ بات بولی بھی تھی نا کہ یار جسٹ چیک آؤٹ دا فیملی ویلیوز اینڈ آل. ہم جو ہے وہ منہ آنکھیں بند کرنے اور پتہ نہیں منہ بند کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جسٹ لک ایٹ دیم. I think for them, I think it's a pan Arab thing. یہ صرف ایک کسی پرٹیکولر ملک کی بات نہیں ہے جیسے کہ التمش بات کر رہے تھے. اور موراکو کے لیے اس سے زبردست کوئی اسے کہنا چاہیے کہ ایڈورٹیزمنٹ ورلڈ وائڈ گلوبل ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ کوئی مذاق میں ابھی مجھ سے کہہ بھی رہا تھا کہ یار اگر موراکو جانے کا پلان ہے تو ٹکٹ ابھی سے بک کر لو, بیکاز ورلڈ کپ کے بعد بڑی مہنگی ہونے والی ہیں. کیونکہ اٹس اے ویری بیوٹیفل کنٹری وداؤٹ ڈاؤٹ. اور یورپ سے تو بڑے لوگ وہاں پہ ظاہر ٹریول کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ذرا نظر ڈالتے ہیں روڈ ٹو سیمی فائنل کے حوالے سے ان دونوں ٹیموں کی. سو اسٹارٹنگ ود are we starting with France first? The defending we are چلیں موراکو کی بات چلی ہے تو مغرب کی ہی بات کرتے ہیں. اور آف کورس کرویشیا کے ساتھ ان کا مقابلہ 0-0. دین بیلجیم کو انہوں نے زبردست شکست دی تھی 2-0 سے, آلموسٹ سیلڈ دا فیٹ فار بیلجیم دیر. اور کینیڈا کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا نسبتاً نزدیکی معاملہ تھا, 2-1 انہوں نے جو ہے گول کیا. دیٹ 2-1 از دا اونلی گول جو کہ موراکو نے اب تک کنسیڈ کیا اس ٹورنامنٹ میں, اور وہ بھی ہم نے تھوڑی دیر بتایا کہ وہ ایک اون گول تھا. اور کوارٹر فائنل کی بات کریں, واو, اسپین 0-0, 3-0 سے پینلٹی میں کوئی موڈ میں ہی نہیں تھا اسپین کی طرف سے گول کرنے کے حوالے سے. سناؤ. اور کوارٹر فائنل میں پورچوگل کو انہوں نے شکست دی 1-0. واٹ اے گیم دیٹ واز. اینڈ
brilliant defense display. التمش سے ذرا ہم بات کریں گے موروکو کی پلینگ اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی کہ وہ کیا چیز ان کو یہاں تک لے کر آ رہی ہے. پہلے ذرا فرانس پہ بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں. road to their سیمی فائنل ایز ویل. آسٹریلیا کو 2-1 سے شکست دی, اس کے بعد انہوں نے ڈینش سائڈ کو 2-1 سے ہرایا, اور پھر اس کے بعد ٹیونیشیا سے ان کو شکست ہوئی 1-0 سے. So they have already lost to one of their former colonies, so why not the second one? اس کے بعد انہوں نے پولینڈ کو ایک یک طرفہ مقابلے کے بعد 3-1 سے شکست دی, اور انگلینڈ کو ایک بہت ٹائٹ میچ تھا. انگلینڈ, you have to give it to England, انہوں نے بڑا زبردست فائٹ پٹ اپ کی. I was so happy for Olivier Giroud, اپنے کریئر کے بالکل اختتام پہ آ کے اس کو فائنلی وہ ایکنالجمنٹ مل رہی ہے. ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ پلیئر. انہوں نے انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دی. ویسے واقعی التمش کچھ پلیئرز ہوتے ہیں نا بیچارے محنت کرتے رہتے ہیں بٹ لائم لائٹ کے اور رہ جاتا ہے. I was very happy for Giroud جب اس نے دوسرا گول سکور کیا. Silent hero, Arsenal he played, yeah. اتنی مزے کی آپ بات کر رہے ہیں. ہمارا شو پچھلے ہفتے تھا تو انٹرو میں نے انٹرو ختم کرنے کے بجائے میں اولیویے جیرو پہ ہی چلے گیا, اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ میں نے بات کر دی. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یہ شو پہ بعد میں بھی بات ہو سکتی تھی, اور ہم نے صرف اولیویے جیرو کے 10 منٹ دے دیے. مجھے بھی اتنی خوشی ہے ان کے لیے, because I always felt that that player never got the recognition he deserved, and finally he is getting it. تھوڑا بہت اب last he played for Chelsea, and then he went to AC Milan, اور وہاں پہ جس طرح سے وہ چھا گئے, and finally even Deschamps ان کو وہ کریڈٹ دے رہے ہیں. اور گریزمن کو نمبر 8 پہ وہ لے کے آ کے ہی از دا پوائنٹ مین اوور دیئر. بینزیما وہاں پہ نہیں ہے, جب وہ انجرڈ ہوئے مارسیال کو نہیں لائے, ہی میڈ جیرو کو وہ کانفیڈنس دیا. نہیں, جیرو از اسٹل اے گنر ایٹ ہارٹ. وہ ابھی بھی آرسنل کا ہی, وہ ایک بار آپ کھیل چکے ہوتے ہیں نا, وہ چند ہوتے ہیں الیکسس سانچیز وغیرہ قسم کے پلیئر جو ہو جاتے ہیں سلسلہ. لیکن ویسے سویرا, ہم جہاں موروکو کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں, التمش ہمیں فرانس کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑے گی. بیکاز آنیسٹلی اسپیکنگ آفٹر دی 3 میجر انجری ورلڈ کپ سے پہلے, بنزیما گئے, وران گئے, اور پال پوگبا واز ناٹ دیئر ایز ویل. مجھے لگا تھا انگولو کانٹے, انگولو کانٹے, ہاؤ کین آئی فورگیٹ, 4 مین پلیئر ان کے آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ شاید ان میں سے 3 تو سٹارٹنگ 11 میں ہونے چاہیے تھے. لگا ایسے ہی تھا کہ یہ ٹیم اسٹرگل کرے گی, بٹ یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو فرانس. آئی مین دے ہیو ڈن ویل, اسپیشلی اب جس طرح فرانس اٹیکنگ فٹ بال کھیلتا ہے, لیکن انگلینڈ کے خلاف انہوں نے ایک ڈفرنٹ نیچر اپنی گیم کھیلی. سو دے ہیو اڈیپٹڈ دیم سیلف ریلی ویل. 100%, نو ڈاؤٹ, بالکل آپ نے صحیح بات کی. انفیکٹ جتنے پنڈت ہیں وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہر راؤنڈ آف 16 کے بعد کہ اچھا نہیں, اب ان کا سلسلہ ہو چکا ہے, کیونکہ اب ان کے بڑے پلیئرز جو وہ نہیں ہیں ٹیم کے اندر, ان کو مس کریں گے. پھر وہ آتے ہیں کوارٹرز کے اندر, اچھا نہیں اب جو ہیں وہ پلیئرز کو مس کریں گے, دے ڈیلیور اگین ورسز انگلینڈ. Although I felt England played the better match, and جس طرح سے جو امبابے کی تھریٹ تھی اس کو انہوں نے کافی نالیفائی کر دیا تھا. But still, at the end of the day, what matters is جو کہا جاتا ہے جو جیتا وہی سیکنڈ ہے. They are in the semis and England is not, so they have delivered. لیکن مزے کی بات یہی جو سویرا کا پہلے سوال تھا کہ what will this do for Moroccan football? Exactly. تو ایون موراکو کے جو مین پلیئرز ہیں 3, وہ اس ٹورنامنٹ میں ہی نہیں آئے ہیں بیکاز آف انجریز. اور جو آپ بات کریں کہ جس طرح سے یہ ٹورنامنٹ جو شیڈیول ہوا ہے, آپ اگر عمران کی بات کرتے ہیں, امین حرات کی بات کرتے ہیں, ان کے مین پلیئرز ہیں جو پہنچ ہی نہیں سکے. اینڈ تو یہ سو ایون دے ہیو بین پلئنگ وداؤٹ دیئر مین پلیئرز. اینڈ اس کے بعد اشرف حکیمی تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ ہی از بین انجرڈ. آج اگر جو پلینگ 11 اناؤنس ہوگی اس کے اندر اشرف حکیمی, رومان سائس اور نظر اگوت جو ویسٹ ہیم سے اب کھیلتے ہیں, اگر وہ آپ لوگوں کو پلینگ 11 میں نظر آ جائیں اسٹارٹ میں ہی, تو پلیز کھڑے ہو کے سلیوٹ کیجیے گا, بیکاز دیز گائز are injured and they are still putting their bodies on the line for that one final match. We have to play for the nation. But this one final match, نہیں آپ کو محمد رضوان یاد نہیں ہے جو انجیکشن لگوا کے کھیل رہے تھے, بٹ وہی یہ کہ یہ this one final match would define so many things, because اگر یہاں سے موروکو جیتتا ہے تو پورا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پوری ایک ہسٹری میں چینج آ جائے گا ایک دم سے. بٹ دین موروکو جس کانفیڈنس سے سخت آ رہا ہے, بیکاز موروکو از انبیٹن. ہم نے دیکھ لیا ٹونیشیا کو, obviously فرانس کو ہرا چکا ہے ٹونیشیا. سو unbeaten Morocco, the kind of confidence they would be coming in, آپ کو لگتا ہے would they be able to tackle the defending champions? It's going to be a very good tactical battle. اور میرے خیال سے ہم ڈیفینس کی بات کریں, میرے خیال سے جو بیٹل وہاں تو ضرور ہوگی, بٹ ایون جو مڈل آف دا پارک ہوگی جہاں پہ آپ کے گریزمن ہیں, ٹوشمینی ہیں, اور وہاں پہ رابیو ہیں فرانس کے, تو وہاں پہ ارمباد جو ہیں, ان کے ساتھ ایک اور I always mispronounce his name so I won't do that. یہ دو موراکو کے جو کھلاڑی ہیں, یہ دو ورسز دیز گائز, یہاں پہ جو بیٹل جو ڈومینیٹ کرے گا. اینڈ اگین بہت فٹنس ایشوز ہیں موراکو کے, سو ہارٹ سے تو obviously we want these guys to do it. Realistically of course شویمینی کھیلتے ہیں ریال میڈرڈ سے, رابیو ہو گئے, گریزمین ایتھلیٹیکو میڈرڈ جو ان کی وہ ہے. دس بیٹل جو جیتے گا, I think that will be the one, that team which will actually go through. I do see کہ Moroccan defense میں یہ پلیئر اگر کھیل گئے, and then you have Yassine Bono at the back, they will be able to nullify a little bit of the French offense.
बट आई सी द रियल बैटल हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क, और जिस तरह से ये जो चीज़ जीतेगा in my humble opinion will take that match. Absolutely. अच्छा, जब भी कोई इंटरनेशनल टीम अच्छा कर रही होती है, सो मुझे याद है कि 2002 में जब टर्की वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, तो पाकिस्तान टर्की के ताल्लुकात और हमारा ब्रदरहुड और ये सारी बातें बहुत आ जाती है, बहुत आ जाती है। सर कोई ना कोई तो लिंक डेवलप करना है। ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है, एवरीवन who starts getting famous. अदर देन के जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ये सारी बातें, चलो कहीं तो नजर आ रहा है ये इत्तेहाद। लेकिन एक चीज़ जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही है, अल्तमश आपने भी शायद सुना इस चीज़ के हवाले से, कि मोरक्को की जो हिस्ट्री थी, जो उनकी इंडिपेंडेंस, द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें पाकिस्तान ने एक मौके पे आके बड़ा दिलचस्प और बड़ा दोस्ताना रोल अदा किया था। 1952 की ये बात है, व्हेन मोरक्को वाज स्टिल अ फ्रेंच कॉलोनी, और वहाँ पे उनके जो नुमाइंदे थे उस वक्त, उनके जो रेजिस्टेंस को लीड कर रहे थे किंग मोहम्मद द फिफ्थ, अब जो है वो किंग मोहम्मद द सिक्स्थ है, बीच में 2-3 और भी बादशाह आए होंगे। उन्होंने जो है वो अपने उस वक्त के जो लीडर थे उनको वहाँ पर भेजा, और जिनका नाम अहमद अब्दुस्सलाम बलफर्श था, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जाके इजलास के खिताब करने के लिए भेजा। और जैसे ही वो खिताब करने को खड़े हुए, फ्रांस जो उस वक्त तक उनकी कॉलोनियल पावर था, उनको उनके खिताब करने से रोक दिया। रिमेंबर, फ्रांस हैड द वीटो पावर, स्टिल हैज़ द वीटो पावर, तो वो किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर सकता था। तो जनाब वो जो बलफर्श साहब थे, वो ही स्टेप डाउन, उन्होंने कहा जी सही है, नहीं करते तकरीर, जब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान वाज द परमानेंट मेंबर, पाकिस्तान ज़रूर तकरीर कर सकता था, पाकिस्तान कॉलोनी नहीं था। सो उस वक्त के पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने क्या किया जनाब वाला, उन्होंने ओवरनाइट सर ज़फ़रुल्लाह खान, उनका नाम क्लिक नहीं कर रहा था, सर ज़फ़रुल्लाह खान लेजेंडरी पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट माने जाते हैं, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, उन्होंने ओवरनाइट बलफर्श साहब को पाकिस्तानी नेशनैलिटी अरेंज कराई। ही वाज इशूड अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, इट वाज हैंडेड ओवर टू हिम इन न्यूयॉर्क वहाँ पे, एंड ही एड्रेस्ड the United Nations Security Council as a Pakistani, spoke about the Morocco freedom, और कहा यह जाता है कि ये उनकी एक बड़ी शुराए आफाक तकरीर मानी जाती है। यहाँ तक कि जब फ्रांस से आज़ादी मिली मोरक्को को, तो अहमद अब्दुस्सलाम बलफर्श was nominated as the first Prime Minister of Morocco. So चलें जी, this little link, आइंदा कोई मराकशी दोस्त मिले तो उसको ये बात ज़रूर याद दिलाइएगा कि हमारा ये जो है ना एहसान, अरे बड़े मुल्कों पे एहसान किया हमने यार, हमने बड़े बड़े मुल्कों पे जो है ना वो एहसान किया। ये तो मुल्क का एहसान था, बट ये स्पोर्टिंग एहसान तो हमने बहुत सारे मुल्कों पे किए हैं जो पलट के अब हम पे ही धारते हैं। वो मानते नहीं, वो एक अलग बात है, वो हमारी शायकीन पे हमला कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट बहरहाल चलें, दिस आई थिंक नाइस ट्रिविया, दिस वाज नाइस ट्रिविया। बट अब जब हम, आपने तो कहा कि ठीक है जो कंपटीशन दोनों का रहेगा मोरक्को और फ्रांस का, एक और कंपटीशन रहेगा दोनों के गोलकीपर्स का, बिकॉज ऑब्वियसली मोरक्को का we know that they've not उनके अगेंस्ट कोई भी कंसीड नहीं किया गया गोल, एंड देन दूसरी तरफ बेंजेमा not being there and the other goalkeeper. Look, Hugo Lloris जो है, he's become the most capped player for France, और उनकी जो saves वगैरह हैं, he's obviously been a big part of the French team, और जिस तरह से Didier Deschamps उनको back करते हैं, तो बिल्कुल that is a factor with their Spurs के वो इस वक्त वो goalkeeper भी हैं। But let's see, क्योंकि I see मोर ऑन द काउंटर, एक या दो शॉट्स उनके होंगे ऑन टारगेट मोरक्को के, और हम देख रहे हैं उसी से वो स्कोर कर जाते हैं। एंड एरियल वो बड़े अच्छे हैं, जब हमने उस मैच में देखा था अल नसरी का जो गोल था, अब वो कह रहे हैं दैट जंप, दैट लीप वाज हायर देन रोनाल्डोस एज़ वेल। दैट वाज अमेजिंग, सीरियसली। तो इन द एयर, प्लस फ्रेंच डिफेंस हैज बीन फाउंड वांटिंग, फ्रांस हैज कंसीडर्ड इन एवरी मैच, फ्रांस हैज कंसीडर्ड इन एवरी मैच, मोरक्को हैज नॉट कंसीडर्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ये, तो बिल्कुल। अच्छा भैया, फाइनल सवाल और आखिरी सवाल तमश, बिकॉज़ हमें क्रिकेट बिफोर दैट एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि पेरिस में ऑलरेडी जो है उन्होंने फोर्सेस उतारी हुई हैं। आपको पता है पेरिस के अंदर या फ्रांस के अंदर जो लास्ट सर्वे हुआ था, उनका 780,000 मोरक्कन्स रहते हैं, और जिस तरह जिन कंडीशंस में उनको रखा हुआ है, जो वलीद रगरगी साहब हैं, वो खुद वहाँ के एक सबब, लेकिन जो एक बहुत ही इम्प्रोविज्ड सबब है, उससे उठ के आए, और उनको उसी हाल में रखा गया है। छोटी सी बात 10,000 पुलिस ऑफिसर्स जो कि पेरिस में ऑलरेडी उतार दिए गए। छोटी सी बात करूंगा, बार बार बात की जाती है कतर के माइग्रेंट वर्कर्स की, बहुत गलत है, और वो सीख रहे हैं, उससे होपफुली सीख जाएंगे। इनके बारे में कब कोई नहीं बात करता, बेल्जियम, फ्रांस, ये वो जिस तरह से इन्होंने इन पे रूल किया, इनके लोगों को वो याद आए, और जिन कंडीशंस में उनको रखा, तो ये उसका जो ये जो क्लैशेस देख रहे हैं, ये उसका रिस्पांस है। आई थिंक वो इन्फेंटिनो साहब ने उन्होंने कलम तोड़ दिया, उन्होंने वो डिस्कशन ही किया कि यार अगर माफी मांगने पे आ गई तो 3000 साल की माफी पहले यूरोप को मांगनी है। ब्रिलियंट थिंग। हमें क्रिकेट की एक छोटी सी एक रिपोर्ट चलानी, लेकिन उससे समझ से जरा हम एक फाइनल वर्ड ले लेते हैं। अल्तमश, आई नो व्हाट्स द आंसर, बट फ्रांस वर्सेस मोरक्को, हु इज विनिंग टुनाइट?
heart and 40% on the mind with Morocco and 60% on the mind with France. With France. All right. I think میری پتہ کیا مسئلہ میری اب تک الحمدللہ تمام پریڈکشن غلط ثابت ہو رہی تھی. Oh please say تو میں ریورس جنک میں فرانس نہیں یار کل ٹھیک ہو گئی. کل میں نے کہا تھا ارجنٹینا جیتے گا, کل ارجنٹینا جیت گیا. مجھے اس بات کا زیادہ افسوس تھا ویسے, لیکن ہاں ویسے فرانس لگ رہا ہے جیت جائے گا. یس بیکاز ظاہر سی بات ہے فرانس کو جو ہے وہ عادت ہے اس بڑے میچ, پریشر میچ, اور ان کو لیکن پرتگال کو بھی جیتنا تھا. یس اس سے پہلے اسپین کو بھی جیتنا تھا. بٹ یو نیور نو, اگر یہ اپسیٹ ہو جائے گا تو بہت ہی کلاسیکل, جس طرح یہ فیفا ورلڈ کپ 2022 چل رہا ہے, یہ دس وڈ بی دا چیری آن دا کیک. بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے. پر دوسری طرف جہاں ہم نے بتایا کہ پاکستان ورسز انگلینڈ دی تھرڈ ٹیسٹ از آلموسٹ رائٹ ایٹ دی کارنر شروع ہونے والا ہے. سیٹرڈے کو جو ہے وہ شروع ہوگا دا لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹ آف دس سیریز. سو خضر اعظم جو ہے وہ اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہیں. کیا خبر لے کر آئے ہیں؟ حذیفہ اس وقت موجود ہیں اور وہ کیا خبر لے کر آئے ہیں؟ یس بالکل, پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ ارینا پہ کھیلا جانا ہے, جس کے لیے دونوں ٹیمیں آج دوپہر میں کراچی کے ایئرپورٹ پہنچی, جہاں سے ان کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا. دونوں ٹیمیں آج آرام کریں گی, جب سے کل سے ٹیموں کی پریکٹسز کا عمل شروع ہوگا. اس وقت نیشنل بینک کرکٹ ارینے کے اندر میرے کیمرامین شاہد بلوچ آپ کو دکھائیں گے کہ جو سینٹر والی پچ ہے اس پر اس وقت ٹریک تیار کیا جا رہا ہے, جو تیسرے میچ کے لیے استعمال ہوگا, جبکہ پیچھے دونوں جو ہے وہ ٹریک تیار کر دیے گئے ہیں. جو پریکٹس پچز ہوتی ہیں نیشنل بینک کرکٹ ارینا میں, ساتھ ساتھ براڈ کاسٹرز کا سامان پہنچ گیا ہے. یہاں پہ جو ڈیجیٹل باؤنڈریز ہیں ان کا لگانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے. صفائی کا عمل بھی جاری ہے, کیونکہ شائقین بھی یہاں پر آئیں گے, اور برانڈنگ بھی ہو رہی ہے, کیونکہ ایک تاریخی ٹیسٹ ہے یہ اس اعتبار سے کہ 22 سال بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اس اسٹیڈیم کے اوپر کھیلے گی. اس سے قبل جب آخری ٹیسٹ انگلینڈ نے یہاں پہ کھیلا تھا تو تاریخی فتح حاصل کی تھی, اور تقریباً 34 میچز کا ریکارڈ پاکستان کا توڑا تھا, جس میں انگلینڈ نے پاکستان کی ٹیم کو شکست دی تھی, جس میں معین خان جو ہے وہ کپتانی کر رہے تھے. اس اعتبار سے بھی بہت تاریخی حیثیت حاصل ہے, جبکہ نیشنل اسٹیڈیم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہوم گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے اور ایک قلعہ بھی کہا جاتا ہے, جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہے, اور پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. آل دو انگلینڈ کی ٹیم 2 ٹیسٹ میچ جیت کر آ رہی ہے, تو ان کے لیے یہ ٹیسٹ میچ میں اعتماد کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے انگلینڈ کی ٹیم, لیکن پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ یہاں جو تیسرا ٹیسٹ میچ جیتے ہیں سیریز کو ہائی نوٹ پر ختم کرے. جی سو نیشنل بینک کرکٹ ارینا یہاں کھیلا جائے گا آخری ٹیسٹ. ذرا ٹائم لگے گا یہ آپ کے فری ہوتے ہوئے. نیشنل بینک کرکٹ ارینا اس کا رٹا ماریں گے کل بیٹھ کے پورے دن انشاءاللہ. NBCA is the easiest thing. NBCA میں ہونے والا ہے. یس NBCA میں یہ مقابلہ ہوگا, اور جب ہم نے سیمی فائنل کی پریڈکشن لی ہے تو ابھی پشاور زلمی کی طرف سے بائی دا وے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. ابھی میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا ہوں, 5 منٹ پہلے آیا. بابر اعظم, کنگ بابر ایز the پشاور زلمیز کیپٹن فار PSL 8. بالکل, مطلب کوئی 15 منٹ پہلے جو ہے وہ کراچی کنگز نے پھر سے ایک دفعہ اماد وسیم کی ایک پکچر پوسٹ کی ود دی کیپٹنسی اینڈ دین زلمی, ساتھ ساتھ پیراللی چل رہے ہیں. بٹ یس التمش, who's winning this test match? میں ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ بھی پوچھ لوں. England versus Pakistan. It's hard to come back to this. Focus was on Morocco, France. But let's hope so. کوئی consolation win ہمیں مل جائے. Let's hope the pitch wins. That's the most important thing. Pitch تو مجھے لگ رہا ہے crack کر لی ہم نے. Pitch crack کر لی ہے. That's the biggest one کہ let's hope the pitch wins. But yes, 2-0 نہ ہو, at least 2-1 ہم کر پائیں, اور سیریز تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. بٹ وقت یہاں پہ ختم ہوا. Thank you Altamash, thanks a lot for your time. And it was a wonderful discussion. آپ نے اگر مس کیے تو آپ YouTube پہ جا کے پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اور وقت یہاں پہ گیم سیٹ میچ کا ختم ہو گیا ہے. ہم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.